جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں آپ کا میزبان وکاس کوری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان خاص ہیں ایم پی اے اور پارلیمانی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن رشدہ لودھی صاحبہ۔ رشدہ لودھی صاحبہ، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ وکالت اور سیاست یہ دو الگ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ وکالت میں آپ الیکشن بھی لڑتی رہیں اور آپ نے بڑا وہاں پہ بھی کامیابی سمیٹی، پھر سیاست کی طرف کیسے آ گئی؟ وکاس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مہمان خاص بنایا۔ اب آپ نے کہا ہے کہ وکالت اور سیاست دو الگ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ میری دانست میں وکالت اور سیاست الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاست ہے نا وہ تو جنم ہی باہر سے لیتی ہے۔ وکالت جو بار آپ نے دیکھا ہے کہ بار میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، دنیا میں آندھی آئے، طوفان آئے، جنگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بار کے الیکشنز نہیں رکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وکلا ہیں وہ پیور اور بیسیکلی جمہوری رویے کو اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے وکالت اور سیاست کا۔ اور میں جب سے بار میں آئی ہوں، جب سے میں بار کی ممبر بنی ہوں، لاہور بار ایسوسی ایشن کی، تب سے میں نے بار پالیٹکس کے اندر پروفیشن کے ساتھ ساتھ بار پالیٹکس کو بھی ساتھ لے کے چلی ہوں۔ بہت سارے دوستوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے الیکشن کنٹیسٹ کیے، اور پھر فائنلی جو ہے وہ جن دوستوں کے الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے، میرا چونکہ ایک گروپ ہے اپنا، انڈیپینڈنٹ گروپ سے میرا تعلق ہے، پھر انہوں نے مجھے نامزد کیا جی کہ اب باری آ گئی کہ آپ بھی اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ تو پھر میں نے بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم تھا، میرے ماں باپ کی دعائیں، بہن بھائیوں کی سپورٹ، اور خاص طور پر میری ٹیم، میرے دوست اور میرے گروپ کی سپورٹ کی بدولت اللہ پاک نے مجھے کامیابی سے نوازا۔ میں الیکٹڈ ممبر پنجاب بار کونسل بن گئی، اور اگرچہ مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت صرف ایک ہی خاتون ہے جو کسی بار کونسل کی ممبر ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر افسوس ہے کہ اور خواتین کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح خواتین جو ہیں وہ پرومیننٹ ہیں۔ ہماری سی ایم پنجاب محترمہ، خاص طور پہ پنجاب میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ دیکھیں خاتون ہے، اور کتنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں وہ خاتون ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ باقی صوبوں کے اندر بھی خواتین کو پراپر نمائندگی ملے، جیسے کہ بار کونسل پنجاب کے اندر ایک ہی خاتون ہے، ہمارے 75 ممبرز ہوتے ہیں، اور اس وقت 74 ممبرز جو ہیں وہ میل ہیں، اور میں ایک خاتون ممبر ہوں پنجاب بار کونسل کی، اور انفارچونیٹلی باقی صوبوں میں کوئی خواتین الیکٹ ہو کے آ نہیں سکی۔ اب پھر سے الیکشن ایئر ہم کہتے ہیں جس سال میں پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ 5 سال کے بعد ہوتا ہے، تو جس سال میں بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے اس کو ہم الیکشن ایئر کہتے ہیں۔ تو یہ الیکشن ایئر ہے، نومبر میں انشاءاللہ پھر سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بار کونسل کے، اور میں امید کرتی ہوں کہ کمپیٹنٹ، پروفیشنل، بار کی خدمت کرنے والے، بار کی ویلفیئر کرنے والے میل اور فیمیل الیکٹ ہو کر آئیں گے بار کی، اور اپنے صوبے کی ضرور وہ خدمت کریں گے۔ تو اس طرح سے بار پالیٹکس میں سے، چونکہ میں بار کونسل کے ساتھ ساتھ اس وقت پی ایم ایل این لائرز فورم کی، پہلے میں پنجاب کی جنرل میں اس کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی پنجاب کی، اور پھر میں سینٹرل میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور ہمارے پریزیڈنٹ نصیر بھٹا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جانا پہچانا نام ہے، وہ ہیں۔ تو پھر بار سے پارلیمنٹ تک کا جو سفر ہے وہ میں نے اپنے لائرز فورم کے راستے سے کیا، اور مجھے لائرز فورم نے ریکمینڈ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ، چونکہ میں ہمیشہ اپنی پارٹی کے لیے ایز اے ورکر کام کرتی ہوں، میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ میں پی ایم ایل این کی ورکر ہوں، اور ہمیشہ اپنی پارٹی، اپنے صوبے اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے میں نے کام کیا۔ پارٹی نے مجھے آنر دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے پارٹی ٹکٹ دی، اور پھر پارٹی ٹکٹ ملنے کے بعد الحمدللہ میں ممبر پروونشنل اسمبلی جو ہے وہ بن کے پنجاب کے صوبے کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی، میری لیڈر نے میری ذمہ داری لگائی، اور اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ میں نے آپ کو ماڈل ٹاؤن میں بھی دیکھا جب حکومت مسلم لیگ نون کی ابھی نہیں آئی تھی، پہلا رابطہ یا پہلی ملاقات، پہلا انٹریکشن، اس کا احوال بتائیں۔ ماڈل ٹاؤن میں جب 180H کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہاں دیکھیے جی، وہ تو ہمارا پی ایم ایل این کا سیکریٹریٹ ہے،
اور وہاں پہ ہمارا آنا جانا بھی رہتا ہے. اور آپ کے پہلے بھی جس وقت میں ایک وکیل تھی، الحمدللہ ابھی بھی میں وکیل ہوں، اور مجھے فخر ہے اپنے پروفیشن پہ، اپنے شعبے پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایک وکیل ہوں. کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ بنانے والا اور اس کا تصور پیش کرنے والا بھی ایک وکیل تھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں علامہ محمد اقبال کی جو نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں، اپنے قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں. اور 180H جو مسلم لیگ کا گھر ہے وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی 1-2 پروگرامز کیے، تو وہ بڑا اچھا مجھے لگا. اور ماشاءاللہ آپ بڑا میڈیا کے اوپر پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور اپنے صوبے کو آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں تو ایسے پازیٹیو لوگوں کو، پازیٹیو چینلز کو پروموٹ بھی کرتی ہوں، اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور حوصلہ افزائی بھی کرتی ہوں. آپ کے الفاظ کا شکریہ، لیکن سوال میرا وہی ہے کہ جب پہلی ملاقات آپ کی میاں نواز شریف سے یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت چیف آرگنائزر تھیں مسلم لیگ نون کی، وہ کیونکہ ان تک میں مسلم لیگ نون کی بیٹ بھی کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل جرنلسٹ، میں جانتا ہوں کہ یہ رابطہ یا یہ ملاقات یا یہ روابط اتنی آسانی سے نہیں بنتے. جی ایسے ہی ہے. اور بڑے کم لوگ ہیں جو ان تک جن کی رسائی ہو جاتی ہے یا ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ کی ملاقات جو پہلی جس کو اصل تعارف جس کو کہتے ہیں وہ کیسے ہوئی، کب ہوئی اور کیسا لگا؟ جی میں پہلی ملاقات جو میری ہوئی وہ 180H میں نہیں ہوئی اپنے لیڈر کے ساتھ. میری جو پہلی ملاقات ہوئی لائرز فورم کے پلیٹ فارم سے ہوئی. انہوں نے لائرز فورم کی ایک میٹنگ کال کی جاتی عمرہ میں، اور میں جاتی عمرہ میں باقاعدہ ویسے تو ان سے ملاقاتیں ڈفرینٹ ایونٹس پہ ہوتی رہتی تھی، لیکن جسے آپ کہنا چاہیے کہ فیس ٹو فیس نہیں، تعارف بھی پہلے تھا، لیکن ایک فیس ٹو فیس بیٹھ کے ڈسکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کو آپ کے لیڈر کا ویژن اور آپ کا ویژن آپ کے لیڈر کو پتہ چلتا ہے، وہ جاتی عمرہ میں ہوا. جاتی عمرہ میں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں، میں لائرز فورم کو ریپرزینٹ کری تھی. ہمارے تقریباً کوئی 15 سے 20 کے قریب ہمارے لائرز فورم کے ساتھی بھی موجود تھے. تو انہوں نے باری باری جو ہے وہ سب کو موقع دیا بات کرنے کا. اور میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ہاں میں ان کو جانتی ہوں، پہلے سے یہ پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہمارے پارٹی کے کیسز تھے اس میں بھی جانا آنا رہتا تھا، تو فیس سے تو وہ فیملیئر تھیں. تو انہوں نے چھوٹا سا گلا کیا کہ جو پارٹی لسٹ آئی ہے، ٹکٹ ملی ہے، اس میں نا نام تھوڑا سا نیچے ہے رشدہ کا. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ رشدہ کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں کہ اس کو MPA نہیں، اس کو تو MNA ہونا چاہیے. اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں MPA بھی نہ بنوں، میں MNA بھی نہ بنوں، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں PMLN کی ورکر ہوں. اور میرے لیڈر نے، جن کو میں آئیڈیلائز کرتی ہوں مریم بی بی کو، ان کا یہ کہنا میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کے بعد پھر لائرز فورم کے کنونشنز ہوتے تھے. اب ہم مریم صاحبہ کو پنڈی میں ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا لائرز کا، اور وہاں پہ پنڈی بار میں ان کو انوائٹ کیا. وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی باقاعدہ، بہت اچھا انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور خواتین کی ایک کثیر تعداد وہاں پہ لیڈی وکلا کی موجود تھی، جسے انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں پہ میڈم کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی. لیکن ایک چیز جو میں اسپیشل بتانا چاہوں گی جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 180H میں جس دن انٹرویو تھا پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے، تو ظاہر ہے وہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بہت ساری خواتین نے اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے تھے پارٹی ٹکٹ کے لیے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو لسٹ ان کے پاس موجود تھی، وہ ڈفرینٹ جو نام تھے خواتین کے، وہ ان کو نام کو پکارتے تھے. پھر جو سوال انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جی مطلب کس طرح سے پارٹی سے آپ کا روابط بنا اور آپ نے پارٹی کے لیے کیا کام کیا. جو بات میرے لیے بہت آنر کی ہے کہ جب انہوں نے رشتہ لودھی پکارا تو مریم نواز شریف صاحبہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نا میں بتاتی ہوں، یہ نا رشتہ بہت اچھی وکیل ہیں اور یہ پارٹی کے لیے اور پارٹی لائرز فورم کے لیے بہت کام کرتی ہیں. تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا تعارف مریم بی بی نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کروایا. وہ میری ان سے باقاعدہ پہلی میٹنگ تھی. ادروائز تو ہم اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، کبھی قریب سے دیکھنے کا ملنے کا موقع ملتا تھا، کبھی دیکھنے کا صرف موقع ملتا تھا.
फिर बातचीत का अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मरियम बीबी ने मेरा तारुफ मियाँ साहब से करवाया। बिल्कुल ठीक। अब आप MPA भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी हैं जी। क्या जिम्मेदारियां हैं बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी और क्या चीज़ों में बेहतरी कर रही हैं आप? अच्छा, मैं आपको ना इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं MPA बनी हूँ तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि अब आगे जो है ना वो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, ये सारा। मैंने जिसने भी मुझे ये कहा ना, मैंने उनको ये कहा कि मैं तो ना मतलब फ़र्स्ट टाइम MPA बनी हूँ, तो मैं सीखने वाली बंदी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, पहले मैं उसको सीखूँ। वो सीखने के बाद जब कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर जज़्ब कर लूँ, तब मैं डिलीवर करने की पोजीशन में आऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरी पार्टी ने एक्नॉलेज किया, और मुझे नहीं मालूम, मैं अब अपने मुंह से तो मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने मेरी कारकर्दगी को देखा या क्या। मैंने किसी एक शख्स को भी ये नहीं कहा कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है, मैंने कोई ओहदा लेना है। सबसे पहले जो मुझे कॉल आई CM ऑफिस से, मुझे सबसे पहले जो है ना कहा गया कि इस वक्त जिसकी चेयरमैन मैडम मरीम नवाज़ साहिबा हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा हैं। हमारी जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरा नाम आया और मुझे CM ऑफिस से कॉल आई कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है वो सेलेक्ट किया गया और अब आप आज से आपका नोटिफिकेशन इशू हो गया। ये पहली मेरी जो है ना वो जिम्मेदारी थी जो मुझे मेरी पार्टी ने MPA बनने के बाद लगाई। सेकेंडली फिर एक दिन मुझे जो है वो सलमान भाई की, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो कि हमारे इस वक्त स्पेशलाइज्ड के मिनिस्टर हैं, और मैं समझती हूँ कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा प्रीवियसली भी करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और मैं उनकी दिल से बिल्कुल एक बड़े भाई की जैसे इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से अवामी खिदमत के जज्बे के साथ चलते हैं ना, मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों के अंदर ये जज्बा है, जितने सबमिसिव और जितने प्यारे अंदाज में, और काम के मामले में हर चीज़ उनके टिप्स के ऊपर है, और वो इतना बेहतरीन काम स्पेशलाइज्ड हेल्थ में करते हैं। तो एक दिन उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने आपका नाम एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो रिकमेंड किया है और समरी बना के मैडम को भेज दी है। अब मैडम जब चाहेंगी, अगर चाहेंगी तो वो उसको अप्रूव कर देंगी। तो मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ना तो मैंने किसी को कहा था, ना ही मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस थी, और ना ही मैं मतलब मुझे कोई किसी भी किस्म का कोई कह लें कि ना, मतलब मैंने किसी को कहा हुआ था कि जी आप मुझे ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। मेरे लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ था कि मेरी पार्टी ने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है भाई, पार्टी ज़िम्मेदारी लगा रही हैं, आप ज़िम्मेदारी लगा रहे हैं, तो फिर जो ज़िम्मेदारी आप लगाएंगे, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश करूँगी। एग्जैक्ट 10 दिन के बाद मुझे मरीम औरंगज़ेब साहिबा की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया जी कि मैडम ने आपका नोटिफिकेशन कर दिया है और आपको एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अपॉइंट कर दिया गया है। शुरू में तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई कि मेरा फील्ड लॉ है और इधर मैं जो है वो हेल्थ में आ गई हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम को समझा वैसे मुझे समझ आ गई कि जो पार्लियामेंट्री से, अब जो आपका सवाल है उसके लिए मैंने ये आपको सारा बैकग्राउंड बताया है कि मुझे फिर समझ में आ गया कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है ना, बेसिकली उसका जो रोल होता है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हेल्थ से रिलेटेड या जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप सेक्रेटरी हैं पार्लियामान के, जो सवालात मेंबर्स के जहन में आते हैं, वो चाहे आपके ट्रायरी बेंचेस के मेंबर्स हों या वो आपके अपोजिशन के मेंबर्स हों, वो सवालात उस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जब किए जाते हैं और अगर मिनिस्टर रेलेवेंट मौजूद ना हो तो उसके बिहाफ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है वो उनका जवाब देता है। तो अगर आप इसको बहुत गहराई में जाकर देखें तो ये भी एक एडवोकेसी है, इसका ताल्लुक वकालत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हम कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और जज को मुतमईन करते हैं, इसी तरह से असेंबली में भी जो सवालात आते हैं हम अपने डिपार्टमेंट को और अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी क्वेश्चंस मेंबर्स के होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ज़ाहिर डिपार्टमेंट हमें पहले उसकी ब्रीफिंग देता है, बताता है कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम हो रहा है और कोई भी जो चीज़ है जिसके बारे में पूछा गया है, असेंबली में कोई क्वेश्चन आया है तो उसका क्या जवाब है। और बेसिकली इसमें होता
ہوتا یہ ہے کہ ایک تو وہ سوال ہوتا ہے جو اپیرنٹلی آپ سے پوچھا جاتا ہے, اس کے جزو ہوتے ہیں الف بے جیم, فردر ایکچولی جو سوال کے اندر جی اس کے اندر جو سوالات آتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی وہ تو ایک بظاہر سوال ہوتا ہے, اس کا جواب تو ڈپارٹمنٹ سے بن کے چلا جاتا ہے, ہم بریفنگ بھی لے لیتے ہیں, لیکن ایکچولی امتحان جو پارلیمانی سیکرٹری کا شروع ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب ایک ضمنی سوال پوچھا جاتا ہے, اور اس کی پریپریشن کرنے کے لیے مجھے بحیثیت وکیل کافی سپورٹ ملی, کیونکہ یہ جسٹ لائک دیٹ کہ جب ہم کورٹ روم میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے گواہ پر جرا کرتے ہیں جسے کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں, تو وہ سوال میں سے ایک سوال نکلتا ہے. تو میں پھر جب بھی ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری اپنی پریپریشن کرتی ہوں اسمبلی ورک کے لیے, تو میں ایک وکیل والا ذہن استعمال کرتی ہوں کہ اگر میں اس میں وکیل ہوتی تو میں کیا کراس ایگزامن میں سوال پوچھتی, سامنے والا مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کا جی اس طرح ظاہر ہے تیاری کے بغیر آپ نہیں جا سکتے, اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھی پرفارمنس بھی ہوتی ہے, شاباش بھی ملتی ہے, وارننگ بھی ملتی ہے, گائیڈنس بھی ملتی ہے, میرے منسٹر مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ سلمان بھائی نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح گائیڈ کیا, سمجھایا, لیکن الحمدللہ کہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شخصیت کا ذکر یہاں پہ ضرور کروں گی کہ جیسے میں نے اپنے پروفیشن میں, میری روزی روٹی وکالت ہے, میں نے وکالت سے ہی اپنی روزی روٹی کمائی ہے, میرے ہسبینڈ بھی وکیل ہیں اور میں نے بار پالیٹکس بھی کی ہے. سیم یہی چیز جو میرے گروپ کے لیڈر ہیں, میں ذکر کرنا چاہوں گی اس وقت اپنے بڑے بھائی اعظم نذیر طارٹ صاحب کا جو فیڈرل لا منسٹر ہیں, بالکل وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے بار پالیٹکس کے اندر ہمیں بہت قدم قدم پہ جو ہے وہ گائیڈ کیا اور ہم نے ہمیشہ ان کو فالو کیا, اور ان کو فالو کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, وہ ان کی روزی روٹی بھی وکالت سے جڑی ہوئی, اور انہوں نے صرف پالیٹکس نہیں کی, انہوں نے اپنا وکالت کے اندر بھی ایک نام اور مقام بنایا. آپ نے دیکھا کہ جو کیسز تھے پی ایم ایل این کے حوالے سے, لیڈر کے اگینسٹ جو جھوٹے کیسز تھے, اس میں انہوں نے کس بہترین انداز میں انہوں نے اپنی وکالت کے جوہر دکھائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو, اور پھر آپ پالیٹکس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو اپنے پروفیشن کے اندر بھی گرپ اگر ہے تو وہ گرپ آپ کو اپنی پالیٹکس میں ضرور ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. کرنٹ سچویشن کی بات کر لیتے ہیں جی. اس وقت جو ہے سیلابی صورتحال ہے پنجاب میں, راوی میں بھی ایک اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور کچھ علاقوں میں وہ اب اس کا پریشر جو ہے وہ کم بھی ہو رہا ہے. تو کیا انتظامات کیے گئے ہیں ہاسپٹلس میں, کیونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ ہاسپٹلس میں, اور ڈاکٹروں کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں اور دیگر عملہ بھی ہاسپٹلس میں موجود ہے. آپ بتائیں کہ کیا تیاریاں ہیں ہمارے پاس کسی بھی سچویشن جی. اس سلسلے میں دیکھیں, سیلاب جو ہے ایک قدرتی آفت ہے. جب قدرتی آفات آتی ہیں نا تو جان کا بھی نقصان ہوتا ہے, مال کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے. اسی سلسلے میں کل رات میں قادر آباد بیراج پہ گئی ہوئی تھی یہ صورتحال دیکھنے کے لیے, کیونکہ اس طرف کے دیہات کافی زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ تھا. تو وہاں پہ مجھے بریفنگ دیتے ہوئے ڈی سی صاحب نے یہ بتایا کہ جو قادر آباد بیراج ہے وہاں پر 9,49,000 کیوسک سے زیادہ پانی کبھی بھی نہیں گزرا, اور اس بار 10 لاکھ کیوسک سے وہ ابو پانی وہاں سے گزر رہا ہے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنا پانی آیا. میں نے خود بھی اپنے ہوش میں آج تک کبھی اتنا اس طرح کا سیلاب پنجاب کے اندر نہیں دیکھا, لیکن الحمدللہ ہماری سی ایم پنجاب نے ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے. اور جب ہمیں صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو بہت سارے اقدامات آلریڈی کر لیے گئے تھے. اب صحت کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ ہم نے صحت کے حوالے سے ڈفرینٹ جو سیل ہے وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں فلڈ کے حوالے سے قائم کر دیے ہیں. ہر ہاسپٹل کے اندر ہم نے ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے. جتنا ہمارا عملہ, چاہے وہ پیرامیڈک سٹاف تھا, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تمام کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. تمام لوگ واپس آ گئے ہیں. نہ صرف
یہ عملہ بلکہ ہم نے والنٹیئرز بھی ارینج کیے ہوئے ہیں کہ جو مختلف میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. دیگر زچہ بچہ کے حوالے سے اس سیلابی صورتحال کے اندر بھی ہم نے انتظامات ڈفرینٹ اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں, ڈی ایچ کیوز میں, بی ایچ یو میں اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کے اندر ہم نے ارینجمنٹس کر دیے ہیں اور ہر طرح کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو کچھ وبائی امراض پھوٹ جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آلریڈی بھی کسی کو ڈائریا ہے تو وہ پہلے سے چل رہا ہے, اس کی وجہ وہ سیلاب نہیں ہے, لیکن جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو جنرلی یہی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ اس آفت یا اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہ انسان بیمار ہوا ہے, اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ پریپریشنز کی ہیں کہ ہم نے ORS کلورین کی گولیاں, اس کے علاوہ جو سنیک بائٹ کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ میڈیسن ہے, کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو اس طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ نکل آتے ہیں اور وہ بائٹ کرنے کے جو پیشنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہاسپٹلس کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاگ بائٹ کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کو ہم نے ارینج کیا ہے. ہمارا 112 کا عملہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں اس وقت ایکٹیو اور الرٹ ہو کے ہر طرح سے امدادی سرگرمیوں میں پوری طرح سے سرگرم ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت ہے تو ہم وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں اپنے 7 کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ کیے ہیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے, جنہوں نے ڈفرینٹ ڈیزاسٹرز والے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. جو علاقے کے جو ہمارے CEO ہیلتھ ہیں اور ڈی سیز ہیں ان کے ساتھ کولابریٹ کر کے وہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ان کو بہتر انداز میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو ادویات اور جو وسائل ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, کیونکہ جب سیلاب ہے تو یقینی طور پہ حادثات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ سانپ کاٹنے کے اور دیگر جو واقعات ہیں وہ بھی غیر متوقع طور پر جو ہیں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. تو کیا اتنی مقدار میں ان کے ادویات ہیں ان کے کیور کے لیے یا کچھ کام ہے؟ کیونکہ جیسی جب خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی واقعہ یا حادثہ ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے جناب کہ مریض 20 آ گئے ہیں, ہمارے پاس تو 8 کی گنجائش تھی. ایسا تو نہیں ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں, یہاں پہ ایک بڑی آپ نے اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے. ہم نے ہر طرح کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. مسلسل ہمارے منسٹرز, ہمارا ڈپارٹمنٹ, میں خود ان ٹچ ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے ساتھ. انشاءاللہ آج ہی ابھی ہم ایک ہاسپٹل کا بھی آپ کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے, اور مختلف ہاسپٹلس کے اندر میں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ جیسے میں قادر آباد گئی تھی تو راستے میں آتے ہوئے پھر میں نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا وزٹ کیا اور ان انتظامات کو میں نے چیک کیا. اس وقت اینٹی ریبز جو ہماری وائلز ہیں نا تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہیں. یہ ایک بہت بڑی مطلب تعداد ہے اس میڈیسن کی کہ, اور اس کے علاوہ ہماری جو سنیک بائٹ کی اینٹی ریبز جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے جب ڈاگ بائٹ کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں, انجیکشن ہوتا ہے. اور اس طرح سے 18,000 کے قریب ہمارے پاس سنیک بائٹ کے حوالے سے وائلز جو ہے وہ موجود ہیں, اور یہ انف ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ میڈیسنز پرووائڈ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کسی میڈیسن کی جو ہے نا وہ کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہے آلریڈی میڈم CM نے تقریباً 100 ارب کے قریب جو ہے وہ اس سال جب بجٹ آیا ہے تو 100 ارب کا بجٹ صرف اور صرف میڈیسنز کے لیے رکھا گیا ہے. اور ابھی بات ہو چکی ہم سیلاب کی کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ہیلتھ منسٹری میں میڈم نے جو ہیلتھ کے لیے بجٹ رکھا تھا اس میں تقریباً ہمیں 19 ارب روپیہ جو
2019 کی لائبلٹیز تھی نا وہ اب ہم نے پے کی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی لائبلٹی پینڈنگ ہوتی ہے، لائک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں ایک خاتون بھی ہوں، میں کسی سے گروسری لیتی ہوں اور مہینے بعد اس کا بل اس کو پے کرتی ہوں. میں 1 مہینہ نہیں دوں گی وہ صبر کرے گا، 2 مہینہ نہیں دوں گی وہ صبر کرے گا، تیسرے مہینے وہ مجھے گروسری نہیں دے گا. اسی طرح سے ہاسپٹلس نے جہاں سے اپنی میڈیسنز جن وینڈر سے اپنی یہ جو بھی فیسلٹیز صحت کے لیے ہوتی ہیں، اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ لیے ہوتے ہیں، اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور وہ پیمنٹ چونکہ 2019 سے چلتی چلی آ رہی تھی اور وہ اس کی وجہ سے اب ہمیں پرابلم آ رہی تھی، تو میڈم نے کہا جی پریویس جو لائبلٹی ہے وہ بس آپ پے کریں تاکہ آگے مریضوں کو، ہماری عوام کو آگے پرابلم نہ آئے. تو ہم تو وہ لائبلٹیز بھی ادا کر رہے ہیں جو پہلی ہماری ذمہ داریاں نہیں تھیں، لیکن ہم نے وہ ذمہ داریاں لی ہیں اور ان کو نبھا بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت احسن طریقے سے اللہ پاک ایسی آفات سے بچائے رکھے ہر ایک کو، خاص طور پر ہمارے وطن پاکستان کو، ہمارے صوبے کو. لیکن جب ڈیزاسٹر آتا ہے، جب کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کی اسٹریٹجیز بھی بنانی پڑتی ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے تیار اور کھڑے بھی رہنا پڑتا ہے. سی ایم صاحبہ تو خود پہنچی ہوئی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر سیلابی پانی آ گیا. ابھی وہ وزیر آباد چلی گئی ہیں، لاہور میں آپ نے دیکھا وہ راوی میں انہوں نے سارے انتظامات کا جائزہ لیا. تو یہ ہوتا ہے ایکچولی لیڈر. اور اسی طرح سے اسپیشلسٹ ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب اور عمران نذیر صاحب دن رات اس وقت عوام کی خدمت میں موجود ہیں. آپ نے ابھی جیسے بات کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں دریائے راوی میں گئیں، اب وہ ایک ریسکیو بورڈ پہ بیٹھ گئیں، ساتھ ان کے 2-3 فوٹوگرافر بھی بیٹھ گئے، تصویریں بھی کھنچوائی گئی. مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے اور اپنی ویڈیوز بنوانے کے لیے اس کا عوام کو، پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایم پی اے بھی ہیں مسلم لیگ نون کی، تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے ٹک ٹاک بن رہی ہے اور تصویریں کھنچ رہی ہیں. آپ ہیں ویسے ٹک ٹاک پہ؟ میں جی ہوں، میں ٹک ٹاک پہ ہوں. جی میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو فورم ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں، آپ میری ٹک ٹاکس دیکھیے گا، آپ کو اس ضرور دیکھیے گا اور آپ کو اس کے اندر ساری پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی. ہر چیز کے نا 2 رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. اب ٹیلی ویژن ہے، یہ الیکٹریسٹی ہے جس کے ذریعے سے آپ اس وقت میرا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر یہ بجلی کی تاروں کو میں ہاتھ لگا لوں گی تو پھر تو میں مروں گی نا. لیکن میں بجلی کو اور آپ بجلی کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر پکچرز بنتی ہیں، کوئی کام ہوتا ہے تو بنتی ہے نا. اب آپ بھی تو میرا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو کر رہے ہیں یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا. اب یہ جو باتیں ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے یا جو میں کر رہی ہوں، میری لیڈر کر رہی ہے یا میری پارٹی کام کر رہی ہے، یہ کیسے لوگوں تک پتہ چلے گا کہ یہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں اور اویئرنیس ایسے ہی کریٹ ہوتی ہے. یہ بتایا جاتا ہے، وہ چھپ کے جا کے بیٹھ نہیں گئی ہے کہیں پہ کہ جی اب آ گیا تو میں کیا کروں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر سیلاب آ گیا تو اب میں کیا کروں، میں چھتریاں لے کے پہنچ جاؤں، میں تمبو لے کے پہنچ جاؤں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے پریکٹیکلی فیلڈ میں نکل کے کام کیا ہے. یہ ہے پازیٹیو لیڈر کی نشانی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ لگ گئی ہے تو میں کیا کروں، اب میں جنگ لڑنے چلا جاؤں، جنگ مسلط کر دوں. نہیں، انہوں نے مقابلہ کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ بنیان المرصوص کے اندر ہماری سیاسی قیادت کی رہنمائی کے مطابق جو ہماری عسکری قیادت نے عملی اقدامات کیے، اس سے ہمارے ملک کا نام کتنا بلند ہوا ہے. اس وقت پاکستان خطے کا مضبوط ترین میں سمجھتی ہوں کہ ریاست ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ لیڈرشپ سر اٹھا کے چلتی ہے، اپنی عسکری قیادت کو اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، کولابریشن کے ساتھ اور ایک باہمی مشاورت کے ساتھ لے کے چلتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ نیگیٹو باتیں کرنے والے لوگوں نے تو نیگیٹو ہی باتیں کرنی ہیں اور ہم پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں. نہ ہم گالی دیتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ بوتل بم چلاتے ہیں، نہ ہم جلاؤ گھراؤ اور فساد کی سیاست پر بلیو کرتے ہیں. میرا لیڈر میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. مریم بی بی پازیٹیو بات کرتی ہیں، پریکٹیکل پر بلیو کرتی ہیں اور ہم وہ پریکٹیکل کرتے رہیں گے، عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. جس نے نیگیٹو باتیں کرنی ہیں وہ کرتا رہے، ہم اپنے صوبے کی اور اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ نا بار کونسل کا لاسٹ ایئر بھی نا ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا. اب ہم یہاں پہ کیمپ لگانے جا رہی ہے. ساری پارکنگ ہم ہٹا دیں گے، یہاں پہ ہم لگائیں گے اپنا. اچھا، یہ جو فلڈ سے متاثر ہو گئے ہیں ان کے لیے، اس کے لیے کیمپ لگانے کی پلاننگ کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیمپ یہاں لگایا تھا، بہت کام کیا جب ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ سیلاب آیا تھا. لیکن السلام علیکم جی، اب اس بار جو ہے وہ
اس بار والا سیلاب تو بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ جو پہلے سے پنجاب گورنمنٹ نے کارروائیاں کی ہوئی تھیں اور حفاظتی جو منصوبے بنائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں الحمدللہ ہوا یا ہو رہا جتنا کہ اگر نہ اقدامات ہوتے تو ہوتا۔ جی ناظرین، ہم پنجاب بار کونسل پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ ایگزیکٹو چیئرمین پنجاب بار کونسل ذبیح اللہ ناگرہ صاحب موجود ہیں، رشدہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رشدہ، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ بار سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آپ نے اپنے نام کی تختی بھی دکھائی ہے، تو فلڈ کے لوگوں کے لیے آپ بار کونسل کے ساتھ مل کے کیا کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں وکاس، ایسا ہے کہ بار کونسل یا بار ایسوسی ایشن تو میرا گھر ہے۔ آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ جی آپ وکالت سے سیاست میں، تو دونوں سلسلے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جو بیس ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں آپ روٹ سے جب ٹوٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں الحمدللہ اپنی روٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ میری بار کونسل اور میری بار ایسوسی ایشنز کے جو وکلا ہیں، چاہے اس میں خواتین ہیں یا مرد ہیں، ہمیشہ جب صوبے میں یا ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آیا، کوئی قدرتی آفت آئی، ہم ہر لمحہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پچھلی بار بھی یہ جو ساؤتھ کی طرف جو سیلاب آیا تھا اس میں ہماری بار کونسل میں فلڈ ریلیف کیمپ لگایا تھا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے کہ اب جو ملک میں اور صوبے میں صورتحال ہو گئی ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ وکلا کمیونٹی بھی اٹھ کھڑی ہو اور اپنے متاثرین جو بہن بھائی ہیں ان کی امداد کے لیے اور ان کی سمجھ لیں کہ ریہیبلیٹیشن اور ان کو بچانے کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پہ ایک فلڈ ریلیف کیمپ لگایا تھا، اب ہم بار کونسل کے باہر ویسا ہی فلڈ ریلیف کیمپ دوبارہ سے لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری پوری وکلا کمیونٹی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، اور اس میں خاص طور پر عام جو ہمارے پبلک ہے اس کے لیے بھی، اور جو ہمارے وکلا ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان علاقوں میں بہت سارے وکلا رہائش پذیر ہیں۔ تو خاص طور پر بار کونسل ان وکلا کے لیے کام کرے گی جو کہ سیلاب کی یہ جو تباہ کاری ہیں ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ذبیح اللہ ناگرہ صاحب، ویلکم ٹو مہمان خاص۔ مجھے بتائیے کہ کیا تیاریاں ہیں، کیا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ جب بھی یہاں کے لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وکیل ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس بار جو ہے وہ جو کیمپ لگنے جا رہا ہے اس میں کون کون سی جو شاید ضروری ہیں یا کس طرح آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میڈم رشدہ کا بہت شکریہ، انہوں نے یہ ساری کوشش کاوش کر رہی ہیں، اور میڈم رشدہ میں یہ بھی ایک منفرد چیز ہے کہ پورے پاکستان میں اسٹیچوٹری باڈیز کی یہ واحد نمائندہ ہیں لیڈیز، جو پورے پاکستان میں ہم یہ فخر سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ ہمارے پروفیشن کے سیکٹر میں بلکہ سوشل سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہر تینوں جگہوں پہ یہ سرو کر رہی ہیں اور خدمات دے رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے اور کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کی گفتگو ہے فلڈ کی، دو طرح سے ہم دو کیپیسٹی سے بات کرتے ہیں۔ ایک کیپیسٹی تو یہ ہے کہ ہم ایک سوشل سسٹم سے وابستہ ہیں، تو سوشلی ہم مطلب قوم کو کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایز اے پروفیشنل، ہم جو کیمپ لگائیں گے فلڈ ریلیف کیمپ، ایز اے پروفیشنل ہم اپنے معاشرے کو سرو کریں گے۔ دوسری اس کی جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی لوگ وہ مضافاتی علاقوں میں ہیں، ان کے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کی ہیلتھ کے ایشوز آ گئے ہیں، یہ وبا جو پھوٹ رہی ہیں، ان کے مالی ایشوز ہیں، جیسے سیالکوٹ میں 2 تحصیلیں ہیں، ڈسکا اور پسرور، وہ پانی میں ہیں، ظفروال میں پانی ہے، ابھی تک پانی ہے، کچہریاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، شکرگڑھ ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ ادارہ جو ہے اس کے پاس اپنا ایک ہیڈ ہے ریلیف کا، جس کو ہم میڈیکل کے طور پہ اپنے دوست کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو وسیط چیئرمین اور میری بہن بیٹھی ہیں، یہ ہماری ممبر ہیں، اور یہ بھی ہماری چیئرمین ہی ہیں، ہم مطلب ساری ان سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ ہم ایک تو اپنے وکیلوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیں، ان کو ریلیف کے لیے جہاں تک ہمیں کوشش ہو، مطلب ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہم دیں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ دوسرا، ہم جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وکیل، تقریباً پروفیشنل امیر پروفیشن ہے جی یہ، ہم سارے دوستوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے
کہ پنجاب بار لیول پہ بھی آپ جو ہمیں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم سوشلی لوگوں کو شیئر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم سے گزارش کریں گے، چونکہ تعداد ہماری ایک نوٹیبل ہے، یعنی 1,30,000 لوگ ہیں ہم، اور سارے کے سارے اچھے گھرانوں سے ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، ویل آف ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے کہ جہاں جہاں پہ آپ کے کچہری ہے، جہاں جہاں پہ آپ کے بالکل ٹھیک ہے پلیس آف بزنس ہے، وہاں پہ کیمپ کھولیں. اچھا مجھے بتائیں کہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اس کی کیا تیاریاں؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے جو ایک پروفیشنل سوال پوچھ لیا کہ پنجاب بار 2025 اب پنجاب بار کا الیکشن ہے، الیکشن ایئر ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ الیکشن قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، بالکل سادہ ہو. وہ تو وکیلوں کا الیکشن ہے، خود ہی قانون کے مطابق کروانا ہے. ہاں لیکن بدقسمتی سے ہم لمٹس کراس کر چکے ہیں. اچھا ہمارا پروفیشن، ہمارا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم قداور بینرز لگائیں. ہمارا قانون، ہمارا رولز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم مارکیز میں. چلیں ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں پہ اور ایڈ کر لیتا ہوں کہ آپ جب یہ الیکشن ہوتے تھے بڑے کم خرچے میں ہو جاتے تھے، اب سنا ہے کروڑوں روپے آپ وکیل لگا دیتے ہیں. کروڑوں سے بھی اب شوٹ کر رہی ہے بات. اب تو سیل پرچیز کی بھی، آج کی میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ ایک ہمارے ووٹر نے کینڈیڈیٹس کو کہہ رہا تھا کہ 30,000 روپیہ دیں تاکہ میں آپ کو اناؤنسمنٹ دے دوں. جی اگر اس کو کیلکولیٹ کریں 20 کینڈیڈیٹس بنتے ہیں، یعنی 6 لاکھ روپیہ وہ اکٹھا کرنے جا رہا تھا. ہم نے پروفیشنل مس کنڈکٹ تھا، اس کو کویشچن کیا ہے اور ہم نے اس کو سسپینڈ کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ اپنے انضباطی کارروائی کے لیے آئے، اپنی ڈیفینس کر لیں جو کرنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کرپٹ پریکٹس ہو، ہم نہیں چاہتے میل پریکٹس ہو، ووٹ کی سیل پرچیز ہو، یا اتنا ہی سے مہنگا کر دیں کہ ہم وکیل الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر لیں گے ہم ایک شارٹ بریک، اس کے بعد ہم جائیں گے رشتہ لودھی کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں اور جا کر دیکھیں گے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا رشتہ بتائیے، ہم نے آپ سے وکالت کی باتیں بھی پوچھی، سیاست کی باتیں بھی پوچھی. آج کل فارغ وقت ملتا ہے آپ کو؟ اگر ملتا ہے تو دوستوں اور اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے؟ دیکھیں فارغ وقت تو کوئی نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتی ہوں مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن مصروفیات میں جو ایکچولی جو بات ہوتی ہے نا وہ پرائورٹیز کی ہوتی ہے کہ آپ نے کس کو پرائورٹی دینی ہے. جس کو آپ سمجھتے پرائورٹی دینی ہے اس کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، پھر آپ وہ نکال لیتے ہیں. مصروفیت اصل میں یہ جھوٹ ہے. نہیں جس کو ٹائم دینا ہے اس کے لیے ہے ٹائم. نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ پھر کیٹیگریز کر لیتے ہیں نا کہ سب سے پہلے میرا کام ہے، پھر میری فیملی ہے، پھر میرا پروفیشن ہے. یہ ایک ڈفرینٹ لوگوں کی جو فارمیشن جس نے بھی بنائی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ اسی مصروفیت کے اندر سے ٹائم چرا کے ہم اپنے پیاروں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں. اگرچہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے گلے آتے ہیں، فیملی کے لوگوں کے گلے آتے ہیں، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے بھی کہ جی آپ ٹائم اس طرح سے نہیں دے پا رہے یا آپ مصروف ہیں. لیکن وہ چونکہ سارے پروفیشن کو چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں اسپیس بھی دیتے ہیں. لیکن میں یہ ایک بات آپ کو کہوں کہ میری جتنی کمیونٹی ہے، میرے چونکہ 2 سرکل ہیں. ایک میرے پاس لائرز کمیونٹی ہے کیونکہ میں ان کی بھی الیکٹڈ نمائندہ ہوں، تو ان کے کام بھی میرے پاس آتے ہیں، اور میرے پاس ظاہر ہے میرے حلقے کے لوگ بھی آتے ہیں، فیملی کے لوگ بھی اپنے کام ٹائم نکال لیتی ہیں. میں مینیج کر لیتی ہوں. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ایک میٹنگ میں تھیں جہاں پہ آپ کو ٹکٹ دینے کی بات ہو گئی، پھر آپ جب MP بنی پھر آپ کو ایک کال آئی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا جی نوڈا کا. جی پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب نے آپ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی پارلیمانی سیکرٹری کے طور پہ آپ کے نام کی سمری بھیجی ہے. جی تو کیڑا پاپ ہے، سانو بھی دسو کہ آپ ہی سارے کام ہو جاندے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے ماں باپ کی دعائیں، اور یہ حقیقت ہے. مطلب شاید آپ کو یہ انبلیویبل بات لگتی ہوگی
لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ میری جو لیڈرشپ ہے نا وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے. میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو کسی کے کہنے پر, کیونکہ میں تو اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گی نا, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو میں نے کہا ہو کہ مجھے ماشاءاللہ آپ ہر جگہ آ گئی ہیں. یہ تو اب لیڈرشپ کی جو ہے نا وہ میں کیا کہنا چاہوں گی کہ یہ ان کا ایک اعتماد ہے میری ذات کے اوپر, اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جیلسی فیکٹر کی بات کر لیتے ہیں. جی جی, یقینی طور پہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ ترقی کرتا ہے یا ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور مختلف عہدے ملتے ہیں, تو جہاں اس کو پیار کرتے ہیں لوگ, وہیں کچھ اس سے جیلس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی میں نے کئی لوگوں کے کمنٹس دیکھے کہ جناب اچانک ہی سارا کچھ ہو گیا ہے. تو ہیٹرز کو اور جیلسی فیکٹر کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں آپ؟ پازیٹیوٹی سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی آپ کے لیے کتنا بھی ہیٹ کرے یا جیلس ہو, آپ جو ہے نا وہ اپنے گول پر فوکس رکھیں, پازیٹیولی بیہیو کریں, پازیٹیولی رسپانس کریں, تو ایک دن جو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے اپنے بن جاتے ہیں. اور یہ میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ میرے الیکشن میں میرے ساتھ نہیں تھے, جب میں نے ان کے ساتھ بھی پازیٹیو بیہیویئر رکھا ہے تو وہ مجھے خود کہتے ہیں جی آپ الیکشن رپیٹ کریں, ہم نے آپ کے ساتھ آنا ہے, ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. مجھے پورے اپنی ڈویژن سے کالز آئی ہیں کہ آپ الیکشن رپیٹ کریں, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے سپورٹر ووٹر بنیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنا پازیٹیو بیہیویئر رکھیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, اچھی نیت رکھیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, تو ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. فارغ وقت میں کوئی کبھی مووی دیکھتی ہیں یا کوئی میوزک سنتی ہیں, شاعری پڑھتی ہیں, کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ ہاں, مجھے شاعری سے تھوڑا بہت مطلب بلکہ بہت سارا لگاؤ ہے. اچھا. اور پڑھنے کی حد تک یا کبھی خود بھی کوشش کی ہے؟ ہاں, تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا سا خود بھی لکھ لیتی تھی. اب لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن مشاعرے میں جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا مشاعرہ ہو, ہم بار میں بھی مشاعرہ کرواتے ہیں. کسی کا شعر سنائیں جو کسی شاعر کا آپ کو پسند ہو, پھر اس کے بعد آپ کا بھی سنتے ہیں جو آپ نے ٹوٹا پھوٹا لکھا ہو. مجھے جو ہے نا, میں آپ کو دو چیزیں سناؤں گی. ایک تو جو میرا موسٹ فیوریٹ شعر ہے نا اقبال کا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. ایک تو یہ مجھے بڑا پسند ہے. اور دوسرا میری ایک دوست ہیں, وہ بھی وکیل ہیں, شبانہ ندیم, انہوں نے ایک نظم لکھی ہے لاہور کے اوپر نا, وہ میری بہت پسندیدہ نظم ہے. اور اس نظم کو جب بھی میں سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں یا میں خود سے مطلب اس کو کہہ لیں کہ دہراتی ہوں, تو مجھے بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے. وہ ہے جی, نہیں جہاں میں مثال اس کی, نہیں جہاں میں مثال اس کی, نہ شہر کوئی لاہور جیسا, یہ زمیں پہ میرے خدا کی قدرت, نہ مہر کوئی لاہور جیسا. یہاں جو آئیں, ابھی ہم گزر بھی داتا دربار کے پاس سے رہے ہیں, اتفاق دیکھیں آپ اب, یہاں جو آئیں نہ خالی جائیں کہ اس کو داتا کی ہیں دعائیں, سخی نہ کوئی لاہور جیسا. یہ خواب میرا, یہ خواب میرا, خیال میرا, یہ عشق میرا, وصال میرا, نہ ہے کوئی ہیر میرے جیسی, نہ رانجھا کوئی لاہور جیسا. جو روز محشر خدا نے پوچھا, جنت میں دوں میں مقام کیسا, نیاز مندی سے مانگ لوں گی لاہور جیسا, لاہور جیسا. واہ جی واہ, آپ نے تو ماشاءاللہ لاہور کی محبت میں اپنی سہیلی کے اشعار بھی سنا دیے. ہاں جی بالکل, کیونکہ واقعی مجھے بھی یہ الفاظ اس کے ہیں, خیال بھی اس کا ہے, لیکن یہی جذبات میرے بھی اپنے لاہور کے بارے میں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, مجھے نا لاہور سے متعلق تو ظاہری بات ہے وہ کافی لوگوں نے شاعری کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ادریس بابر صاحب, بڑی اچھی ڈیفرنٹ شاعری کرتے ہیں جی. تو ان کا ایک شعر مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد, لیکن وہ شعر تھا کہ گئے وہ دن کہ جی گھبراتا تو چل اٹھتے تھے, کہ خیر سے اپنا لاہور کوئی ہوتا ہے. واہ جی واہ. تو میں نے کہا آپ کو بھی ایک شعر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب آپ اپنا ایک شعر سنائیں جو آپ نے خود لکھا ہو. اچھا, میں نے جو خود لکھے ہیں نا, وہ میں نے نہ کبھی کسی مشاعرے میں پڑھا ہے اور نہ میں کسی کو سناتی ہوں, وہ میں صرف اپنے لیے لکھتی ہوں. ٹھیک ہے.
वैसे भी मैं आपको कोई शेर सुना देती हूँ, लेकिन किसी शायर का जो मुझे वैसे अच्छा लगता है वो शेर, कि हर वक्त ध्यान में रहने वाले, हर वक्त ध्यान में रहने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। हर वक्त ध्यान में रहने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक़ की है जज्बों की सच्चाई तक, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बड़ा आपने गहरा शेर सुना दिया। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको इंडस्ट्री में कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस, फिल्मी कोई हीरो कौन सा पसंद था या है? मुझे साइमा बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो मुझे तब अच्छी लगती हैं जब वो पेंडू गेटअप में होती हैं ना, वो जो गाँव का वो जो गेटअप बनाती है ना, वो इतना जचता है, और वो बड़ी खूबसूरत मतलब अदाकारा है, खूबसूरत शख्सियत भी है। वो मजाजन उसकी फ़िल्म मुझे बड़ी पसंद है, उसने बड़ी अच्छा उसमें एक्टिंग के हवाले से उसने बड़ा अच्छा उसके अंदर रोल प्ले किया। और मर्दों में जो है वो मुझे वहीद मुराद बहुत अच्छा लगता था। पुरानी फिल्में हमने देखी हुई, लेकिन इससे ये ना समझिएगा कि मैं इतनी पुरानी हूँ, लेकिन मैंने वो पुरानी मूवीज़ देखी हैं, मुझे मज़ा आता था उनकी मूवीज़ देख के। आखिर में बताइएगा कि नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, उन्हें मुख्तसर सा क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, मैं नई नस्ल को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखें, नीयत को साफ़ रखें, और जो भी आपका गोल है, आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, और अगर आप प्रोफेशन में किसी में जाना चाहते हैं तो अपने उस गोल को फोकस करके सारी रुकावटों को अबूर करते हुए आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ 2 काम करेंगे, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी। मैंने देखा है कि जहानत कभी हार सकती है, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी कभी नहीं हारती। बिल्कुल ठीक हो गया जी। शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में, और यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो बनाया गया है। रुश्ता बताइएगा कि ये जो कैंप है इसका बुनियादी मकसद यकीनी तौर पे जो मुतासिरीन हैं सैलाब से उनकी मदद करना है, लेकिन कितनी गुंजाइश है मरीज़ों की? देखिए, इस वक्त हम शादरा हॉस्पिटल में खड़े हैं। ये बेसिकली ये जो हमने डेस्क बनाया है ये इस पर्पज़ के लिए बनाया है कि अगर सैलाब से मुतासिर होके ख़वातीनो हज़रात कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पर आते हैं तो वो फौरी तौर पर उनको यहाँ से रिलीफ़ मिल सके, किसी भी किस्म की कोई वो अगर बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि आपको पता है सैलाब के बाद में वबाई अमराज आ जाती हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है, या किसी को खुदा न खासा कोई जहरीले किसी इंसेक्ट ने काट लिया, जैसे डॉग बाइट है या फिर कोई स्नेक बाइट है, तो उसके हवाले से, या किसी भी किस्म की कोई बीमारी जो सैलाब की वजह से आती है, तो वो यहाँ पर आके फ़ौरन रजू। सर, अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि अभी तक कोई आया है कोई सांप के काटते या कोई सैलाब से मुतासरा शख्स जो जख्मी हुआ हो किसी हादसे में? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, मैं AMS हूँ गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में, और हमारे पास फ़िलहाल इस वक्त अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया एज सच के जो स्नेक बाइट का हो या डॉग बाइट या कोई उससे मुतासरा हो, सैलाब से मुतासरा, फ़िलहाल कोई नहीं आया। लेकिन हमने 20 बेड इसके लिए अलहदा से हमने रखे हुए हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा चाहता है तो वो वहाँ पे स्टे कर सकता है। वो खाली हैं मतलब? जी, वो खाली। जी, ये बताइएगा कि ये जो सराउंडिंग है शादरे की, इसमें सैलाब के अलावा भी सांप काटे और इस तरह के जो डॉग कोई काटे उसके वाक़यात होते रहते हैं, मरीज़ आते रहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। अभी वाफिर मिकदार में आपके पास अद्वियात मौजूद हैं इस हवाले से कि जब भी कोई मुतासरा शख्स आए तो ये तो नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा लोगों के इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो अमला या अद्वियात कम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एंटी वेनम मौजूद है, एंटी वैक्सीन है, एंटी रेबीज़ है हमारे पास, और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आएंगे तो हमारे पास वाफर मिकदार में मेडिसिन मौजूद है। अच्छा विकास, मैं इस सिलसिले में ना एक आपको बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये इसकी सराउंडिंग ऐसी है कि साथ दरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, सैलाब के अलावा भी ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर स्नेक बाइट के जो केसेस हैं ना वो आते रहते हैं। तो लेकिन होता ये है कि जब कोई डिज़ास्टर या कोई भी आफत आती है तो उस सूरत में अगर कोई वैसे भी अगर कोई किसी को स्नेक बाइट आता है ना तो यही एज्यूम किया जाता है कि जी ये सैलाब की वजह से ये वाला मुतासिर होकर आया है। कोई शिकायत, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस
नहीं है? नहीं, कोई पक्की problem बात है? जी बिल्कुल। वैसे हाँ। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग छुट्टी पे हमारे डॉक्टर्स वगैरह गए हुए थे, सारे जिनकी छुट्टियां मनसूख हो गई, सब ने ज्वाइन कर लिया? जी सर, जी मैडम, 24/7 जो है हम सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ जी पे? मैडम 24/7 जी। आज बिल्कुल नाज़रीन, एक तो 24/7 सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख हैं, और ये बेडशीट जो है ये साफ़ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, और जो फ्लोर है वो भी साफ़ है। आज मेहमान ख़ास में हमने MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ रुश्ता लोधी का तफसीली इंटरव्यू किया, उनके वकालत और सियासत से मुतल्लिक सवालात भी किए, और फिर शदरा टीचिंग हॉस्पिटल में आकर जो एक वार्ड बनाया गया है सैलाब से मुतासर अफराद के लिए, उसका विज़िट भी किया। आइंदा हफ्ते मज़ीद किसी और अहम शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए वकास गौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।